ہیلو فرینڈز، السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈارک سٹوریز آفیشیل. امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے. شروع کرتے ہیں دوستوں آج کی ایک ہارر سٹوری. میرا نام ابرار ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. میرے پاپا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے. ان کا بزنس دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا تھا اور وہ بزنس کے سلسلے میں اکثر دوسرے ملک جاتے رہتے تھے. کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بزنس ٹور پر جاتے تھے تو امی مجھے اور میری بہن سارا کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. سارا مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور ریسنٹلی BSc کر کے فارغ ہوئی تھی. اس بار پاپا کا ٹور مصر کا تھا اور ان کے ساتھ جانے والوں میں ہمارے علاوہ میری بیوی زرتاشا بھی شامل تھی. میری زرتاشا سے شادی کو 5 ماہ ہو گئے تھے. زرتاشا میرے پاپا کے دوست برہان انکل کی اکلوتی بیٹی تھی. ان کا بھی اپنا بزنس تھا. پاپا سے ان کی دوستی اس وقت سے تھی جب وہ پاکستان میں رہتے تھے. انکل برہان جب بھی پاکستان آتے تھے تو زرتاشا ان کے ساتھ ہوتی تھی. یہی وجہ تھی کہ میری اور زرتاشا کی دوستی ہو گئی جو بعد میں شادی میں بدل گئی. 2 دن کے بعد ہم مصر کے شہر قاہرہ میں موجود تھے. مصر میں بھی پاپا کے ایک دوست رہتے تھے جنہوں نے ہمیں رہائش مہیا کی تھی. ان کا نام نائک تھا. وہ بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے ہمیں مصر میں موجود اہراموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہمیں اہرام دیکھنے میں دلچسپی پیدا ہو گئی. 2 روز کے بعد میں، زرتاشا اور سارا جیپ میں سوار ہو کر اہرام دیکھنے کے لیے نکل پڑے. چونکہ قاہرہ شہر کو دنیا کا سب سے زیادہ بڑا بازاروں کا شہر کہا جاتا تھا، اس لیے ہم نے غور کیا کہ ہر چوک سے کئی بازار نکل رہے تھے. انکل نائک نے اپنے ایک ملازم کو گائیڈ کے طور پر ہمارے ساتھ روانہ کر دیا تھا تاکہ ہمیں اہراموں تک پہنچنے میں کسی قسم کی مشکل نہ ہو. اس ملازم کا نام پوتانو تھا. اس کی رنگت سفید تھی اور اس کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی. جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر پوتانو بیٹھا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر میں اور پچھلی سیٹوں پر زرتاشا اور سارا بیٹھی ہوئی تھی. کھانے پینے کا سامان بھی ہمارے پاس کافی تھا تاکہ ہمیں کسی قسم کی مشکل نہ ہو. پوتانو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوتانو سے پوچھا. ہم فرعون اخناتون کے اہرام کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ نے فرعون اخناتون کا نام سنا ہے؟ پوتانو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا. میں نے تاریخ کی ایک کتاب میں فرعون اخناتون کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ واحد فرعون تھا جو نیک دل تھا اور اس نے کہا تھا کہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. ایک لحاظ سے وہ وحدانیت کا قائل ہو چکا تھا اور اس کی نیک دل اور حسین ترین بیوی ملکہ نفریتی ہر نیک کام میں اس کے ساتھ دیتی تھی. لیکن اس نیک دل فرعون کو زیادہ دیر حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. اس کے داماد توتخ آمن نے اس کا تخت الٹ دیا تھا اور خود حکومت کی تھی. میں نے بتایا تو پوتانو نے ہاں میں سر ہلا دیا. آپ تو فرعون اخناتون کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں، پوتانو نے مسکراتے ہوئے کہا. دراصل مجھے ہسٹری میں کافی انٹرسٹ ہے. پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب فرعون اخناتون کے داماد نے اس کا تختہ الٹا تھا تو اس وقت توتخ آمن کی عمر 24 سال تھی اور فرعون توتخ آمون کو مصری تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے دور میں مصر نے بہت ترقی کی تھی اور بے شمار تاریخی عمارتیں اور معبد اسی دور میں بنے تھے. جہاں تک بات فرعون اخناتون اور اس کی بیوی نفریتی کی ہے تو مصری لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. اسی لیے تو بعض مصری ٹکٹس پر آج بھی ملکہ نفریتی کی تصویر لگی ہوئی ہے. پوتانو نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا. میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قدیم مصر میں جادوگری کو عروج حاصل تھا. میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا. ہاں، قدیم مصر میں جادوگری کو عروج حاصل تھا اور بڑے بڑے کاہن اور جادوگر فرعونوں کے خاص ساتھی ہوتے تھے. اور جہاں تک دریائے نیل کی بات ہے تو اس عظیم دریا نیل پر چند جادوگروں نے بہت کالا عمل کر دیا تھا جس کی بنا پر مصر میں ہر سال پانی خشک ہو جاتا تھا اور اسی خوفناک کالے عمل کی بدولت دریائے نیل ایک کنواری لڑکی کی بھیٹ مانگتا تھا اور پھر رواں ہوتا تھا. لیکن اسلام آنے کے بعد معجزاتی طور پر دنیا کے سب سے بڑے دریائے نیل پر وہ کالا علم ختم ہو گیا تھا. پوتانو نے کہا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا. زرتاشا اور سارا خاموش بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھیں. کچھ دیر بعد ہماری جیپ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر آگے بڑھتی رہی اور آدھے گھنٹے بعد ہمیں ایک قدیم اہرام کے آثار نظر آئے جو حیرت انگیز طور پر بہت قدیم ہونے کے باوجود کافی حد تک ٹھیک ٹھاک حالت میں تھے. اس اہرام کے بس کچھ حصے ہی خستہ تھے. پوتانو نے جیپ روک دی اور ہم جیپ سے نیچے اتر کر حرم کے اندر جانے کی تیاری کرنے لگے. اتفاق سے اس وقت یہ قدیم حرم خالی تھا. حرم کی دیواروں پر ایک معصوم صورت فرعون اور اس کی حسین ترین بیوی کی تصاویر بنی ہوئی تھیں اور حیرت انگیز طور پر اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود تصویر ایسی دلکش اور جاندار تھی کہ جیسے کچھ ہی لمحے پہلے بنائی گئی ہو. اور یہی قدیم مصریوں کا فن تھا. تصاویر میں بعض جگہ فرعون اخناتون اور اس کی بیوی ملکہ نفریتی ایک تخت پر جلوہ افروز تھے. ہم ان دونوں کی تصاویر دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اپنی اپنی ٹارچیں روشن کر لو، پوتانو نے ہم سے کہا. تو ہم نے اپنے اپنے بیگوں سے ٹارچیں نکال کر روشن کر لیں اور احتیاط سے حرم کے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے جہاں نیچے گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا لیکن تیز روشنی والی ٹارچوں کی وجہ سے ماحول روشن ہو رہا تھا. سیڑھیاں اتر کر ہم سب نیچے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک گول کمرہ تھا اور یہاں بھی ہر طرف دیواروں پر قدیم نقش و نگار بنے ہوئے تھے. جہاں قدیم مصری دیوتاؤں کی تصاویر تھیں
وہیں مختلف جانوروں جیسے گیدڑ، خرگوش، گائے، مینڈھا، مگرمچھ اور دیگر جانوروں کی تصاویر بھی دیواروں پر کندہ ہوئی تھی، جو کہ ان قدیم مصریوں کے دیوتا تھے۔ ان کے نیچے ان کے دیوتاؤں کے نام لکھے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قدیم مصری کن کن دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ یہاں تو سوائے قدیم مصری دیوتاؤں کے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے تیز ٹارچ کی روشنی میں قدیم مصری زبان کو کافی حد تک پڑھتے ہوئے کہا۔ سرتاشا اور سارا بھی حیرت اور خوف بری نظروں سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے وہ دیکھو، یہاں ایک دروازہ بھی ہے، اچانک سارا نے تیز لہجے میں کہا تو ہم سب چونک کر اس بند دروازے کو دیکھنے لگے، جس کی طرف سارا اشارہ کر رہی تھی۔ قدیم مصریوں کے اس یادگار اور نہ بھولنے والے فن سے ہم سب پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، اور جب کہ اس دروازے کو دیکھا تو ہم حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ یہ دروازہ مکمل طور پر باریک مصری زبان اور باریک نقش نگاری سے بنا ہوا تھا۔ سارا اور زرتاشا نے پوری کوشش کی کہ اس دروازے پر لکھی تحریر کو پڑھ سکیں، لیکن یہاں دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے دروازے پر لکھی تحریر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو ایک زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے اندر جھانکا تو اندر بھی اندھیرا تھا۔ سب سے پہلے پوتانو اندر داخل ہوا، اس کے بعد ہم تینوں باری باری اندر داخل ہو گئے۔ ارے یہاں تو بہت زیادہ راہداریاں اور محراب بنے ہوئے ہیں، میں نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی تو فرعونوں کا کمال تھا کہ وہ بھول بھلیاں بناتے تھے، جس میں اکثر گم ہو جانے کا ڈر بھی لگتا ہے، پوتانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تو ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں کوئی نشان بنانے چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ واپسی پر ایک جیسی راہداریوں کی بھول بھلیوں میں راستہ بھول کر بھٹک جائیں، سرتاشا نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہم یہاں سے جس راہداری سے بھی گزریں گے وہاں پر ایک مخصوص نشان لگاتے جائیں گے تاکہ واپسی پر بھٹکنے کا خطرہ نہ رہے، پوتانو نے ہماری طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ایک مارکر ہے جس سے ہر راہداری میں مڑنے سے پہلے میں ایک گول نشان لگا دیتی ہوں، اس طرح واپسی پر بھٹکنے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، اس بار سارا نے کہا اور اپنے بیگ سے 2 مارکر نکال لیے۔ اس نے ایک مارکر زرتاشا کو دے دیا اور دونوں نے دیوار پر ایک گول دائرہ بنا دیا، اور پھر ہم آگے بڑھنے لگے۔ بے شمار راہداریاں، محرابیں اور واقعی بھول بھلیاں تھیں، لیکن سارا اور زرتاشا دیواروں پر نشان لگاتی جا رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم ان بے شمار راہداریوں اور بھول بھلیوں میں آگے بڑھتے گئے، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی راہداریوں میں کوئی اندھیرے میں سے سائے گزر رہے ہوں، جسے دیکھ کر ہمارے خون خشک ہو رہے تھے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ فرعونوں میں صرف اخناتون ہی ایک نیک دل فرعون تھا، اور اس کی شکل بھی معصوم تھی، پھر اس نے ایسا حرم کیوں بنوایا تھا جس میں اتنے سارے قدیم مصری دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں ہمیں نظر آئی ہیں؟ میں نے پوتانو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس نیک دل فرعون کو زیادہ عرصہ حکومت کرنے کو نہیں ملا تھا، اس کے مرنے کے بعد آنے والے فرعونوں نے اس کے آثار کو کافی حد تک مٹا دیا تھا، اور صرف چند آثار ہی بچے تھے، اور ان میں بھی دیگر فرعونوں نے اپنی مرضی سے فرعون اخناتون کے احرام میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر دی تھیں، اور ویسے بھی یہ بھول بھلیاں صرف فرعونوں کے مقبروں یعنی احراموں میں ہوتی ہیں تاکہ چور وغیرہ خزانہ چوری نہ کر سکیں، اور شاید کسی فرعون نے اس معبد کو احرام بنانے کی کوشش کی تھی، اور یہاں بے شمار بھول بھلیاں اور اپنے قدیم دیوتاؤں کی تصاویر اس بھرپور طریقے سے بنوائیں کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے زندہ ہونے کا گمان ہوتا ہے، پوتانو نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اچانک زرتاشا کی حلق سے چیخ نکل گئی تو میں بے اختیار اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا زرتاشا؟ میں اس دیوار میں بنی مگرمچھ کی بڑی اور خوفناک تصویر کے قریب نشان لگا رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے اس خونی نگاہوں کے مگرمچھ نے مجھ پر حملہ کیا ہو، زرتاشا نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ او نہیں مس زرتاشا، یہ صرف آپ کا وہم ہے، کیونکہ یہ تصویری مگرمچھ کیسے زندہ ہو کر آپ پر حملہ کر سکتا ہے؟ ہاں البتہ قدیم مصریوں نے اس خونی نگاہوں والے مگرمچھ کو کچھ ایسے طریقے سے بنایا ہے کہ دیکھنے میں بالکل اصلی لگتا ہے، پوتانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، واقعی مجھے ایسا لگا ہے جیسے اس خونی مگرمچھ نے مجھ پر حملہ کیا ہو، زرتاشا نے یقین سے کہا، اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ ابرار، واپس چلو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ تو ہوں، میں نے اسے تسلی دی۔ بھائی جان، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ سارا نے بھی زرتاشا کی ہاں میں ہاں ملا لی۔ آپ واپس چلیں۔ میرا وہاں سے جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ فرعون اخناتون کے حرم کی ایک ویڈیو فلم اپنے ساتھ لے کر جاؤں تاکہ ہماری یادگار رہے کہ ہم نے فرعون اخناتون کے حرم کی سیر کی تھی، لیکن سارا اور زرتاشا واپس جانے پر بضد تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں، میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں، میں نے کہا اور اپنی جیب سے سیل فون نکال کر وہاں کی ویڈیو بنانے لگا۔ مجھے ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے سارا کی آواز سنائی دی۔ بھائی جان، پوتانو غائب ہے۔ میں نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، وہاں پوتانو موجود نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ پوتانو کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، کیا تم نے اسے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ نہیں، سارا نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے پوتانو کو آوازیں دینے لگا۔ پوتانو، کہاں ہو تم؟ پوتانو نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ میری آواز وہاں گونج کر رہ گئی۔ پوتانو، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟
میں نے ایک بار پھر پوتانو کو آواز دی، لیکن اس بار بھی نتیجہ پہلے جیسا ہی نکلا۔ ابرار، مجھے لگتا ہے اس مگرمچھ نے پوتانو کو ہڑپ کر لیا ہے، زرتاشا نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو میں اس کی احمقانہ بات پر ہنس پڑا۔ زرتاشا، تم بھی احمقانہ بات کر رہی ہو، یہ اصلی مگرمچھ نہیں، اس کی تصویر ہے۔ پھر پوتانو اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے؟ زرتاشا جھنجھلائی۔ میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ باہر چلا گیا ہو، میں نے کہا۔ اگر وہ باہر جاتا تو ہمیں بتا کر جاتا، سارا نے کہا۔ بغیر بتائے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ سارا کی بات کافی حد تک صحیح تھی، اس لیے میں بھی الجھ کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتا، اچانک ہمیں ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ ہم سب بے اختیار اچھل پڑے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ سارا اور زرتاشا ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ ایک بار پھر وہی دردناک چیخ سنائی دی تو میرے جسم میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ چیخ پوتانو کی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اذیت میں مبتلا ہو یا اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ یہ چیخ تو پوتانو کی ہے، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مگر پوتانو ہے کہاں؟ بھائی جان، کیا سوچ رہے ہیں؟ جلدی سے یہاں سے نکلیں۔ سارا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ لیکن ہمیں پوتانو کو بچانا ہوگا۔ کیسے بچائیں گے؟ ہم تو یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے، زرتاشا نے کہا۔ آؤ دیکھتے ہیں، میں نے کہا اور ٹارچوں کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہم نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ ہمیں ایک بار پھر پوتانو کی درد بھری چیخ سنائی دی، تو ہمارے قدم ایسے رک گئے جیسے زمین نے ہمارے پیر جکڑ لیے ہوں۔ ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ آگے بڑھے اور پوتانو کو تلاش کرنے لگے۔ ہم حرم کی بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ گئے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ پوتانو کدھر موجود ہے۔ اب تو ان راہداریوں میں پھرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا، لیکن پوتانو کی چیخ دوبارہ سنائی نہ دی۔ میرے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگا کہ کہیں پوتانو کو کسی غیبی طاقت نے ہلاک تو نہیں کر دیا۔ بھائی جان، دیواروں پر دیکھیں، سارا کی سرسراتی آواز سنائی دی تو میں نے بے اختیار چونک کر ٹارچ کی روشنی دیواروں پر ڈالی اور میرے بھی اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ دیواروں پر سارا اور زرتاشا نے مارکر سے جو نشان لگائے تھے وہ بھی غائب تھے۔ یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ اب تو میں بھی لرز گیا تھا اور میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ دیواروں پر مارکر سے لگے نشان کیسے مٹ سکتے ہیں؟ سارا نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں بدروحوں کا بسیرا ہے۔ میں خاموش رہا اور غور سے دیواروں پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ہم ایک بار پھر آگے بڑھے اور راہداری گھوم کر جیسے ہی دوسری طرف پہنچے تو بے اختیار ٹھٹک گئے، کیونکہ راہداری میں پوتانو اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ میں دوڑ کر اس کی طرف پہنچا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی میں نے اسے سیدھا لٹایا تو یہ دیکھ کر میں لرز گیا، کیونکہ اس کے سینے میں دل کی جگہ پر ایک خنجر گڑا ہوا تھا اور اس کے جسم سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ پوتانو زندہ تھا اور آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ پوتانو، یہ آواز میرے حلق میں پھنس گئی تھی۔ نکل جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ تمہیں کس نے خنجر مارا ہے؟ وہ، نکل جاؤ، پوتانو نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک ہچکی لی اور بے حس و حرکت ہوتا چلا گیا۔ پوتانو، میں نے پوتانو کو پکارا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی، مگر مجھے وہاں ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نہ دکھائی دیا۔ سارا اور زرتاشا بھی میرے قریب آ گئی تھی۔ ابرار، پوتانو کو کس نے مارا ہے؟ زرتاشا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے بتانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بتا پایا۔ چلیں بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سارا کی کپکپاتی آواز سنائی دی۔ میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ فرعون کے حرم میں یقیناً کوئی ایسی بدرو موجود تھی جس نے پوتانو کو خنجر مار کر ہلاک کیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ہم پر بھی وار کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اب ہم انتہائی ہوشیاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے جس سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے۔ ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ راہداری کافی لمبی تھی اور دیواروں پر بنی ہوئی درندوں اور جانوروں کی تصویروں کی وجہ سے ہم پر خوف غالب تھا۔ آگے راہداری دائیں اور بائیں طرف مڑ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس راہداری سے مڑ کر ادھر آئے تھے۔ راہداری کے آخر میں پہنچ کر میں نے ٹارچ کی روشنی جب ایک اور راہداری میں ڈالی تو وہ بھی بہت لمبی تھی۔ پھر میں نے بائیں طرف والی راہداری میں ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دوسرے ہی لمحے میں بے اختیار چونک پڑا، جبکہ سارا اور زرتاشا راہداری میں ایک منظر کو دیکھ کر لرز گئیں اور انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے نکلنے والی چیخیں دب گئی تھیں۔ ایک دیوار کے قریب 4 انسانی ڈھانچے موجود تھے۔ ان ڈھانچوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ 2 مردوں اور 2 خواتین کے ڈھانچے تھے اور ان کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ اسی لیے تو ان کی لاشیں گلنے کے بعد اب صرف ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکی تھیں اور چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بیگ بھی پڑے ہوئے تھے جو کہ کافی بوسیدہ اور میلے ہو چکے تھے۔ نہ جانے یہ کون بدقسمت تھے جو اس احرام کے اندر آئے تھے اور غالباً بھول بھلیوں میں پھنس کر آخرکار موت کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کے لباس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی فارنر ٹیم یہاں کافی عرصہ پہلے آ کر پھنس گئی تھی۔ ان کو شاید کسی خزانے کی تلاش تھی۔ ان کی موت بھول بھلیوں میں بھٹکنے سے ہوئی ہوگی اور آخرکار راستہ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ کر موت کے منہ میں چلے گئے ہوں گے۔ کئی سوالات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ ابرار، نکلو یہاں سے ورنہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ زرتاشا،
तुम दोनों अपने हवासों पर काबू रखो। जब इतने खौफनाक मंजर दिखाई देंगे तो हम कैसे अपने हवासों पर काबू रख सकती हैं? सारा ने कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ। ये कहकर हम दूसरी राहदारी की तरफ बढ़ गए। ये राहदारी भी आगे जाकर दाएं बाएं मुड़ रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हम किधर जाएं। ऐसी कौन सी राहदारी थी जो बाहर की तरफ जाती हो? राहदारी के एंड पर पहुंचकर हम फिर रुक गए। अब किस तरफ चलें? मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा, और फिर दाएं तरफ वाली राहदारी में दाखिल हो गए। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक एक बहुत बड़ा चमगादड़ राहदारी के कोने से निकल आया। इस चमगादड़ की आंखों से आग के शरारे निकल रहे थे। चमगादड़ ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से हमें देखा और एक चीख मारकर अंधेरे में गायब हो गया। चमगादड़ बहुत ही बड़ा और खौफनाक था। इस स्याह और भद्दे चमगादड़ को देखकर जरताशा और सारा की चीखें निकल गई थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी राहदारियों की दीवारों पर फेंकी, लेकिन स्याह चमगादड़ मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। न जाने वो कहाँ गायब हो गया था। हम एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। भाईजान, पापा को फ़ोन करें, वो अंकल नाई की मदद से हमें इस हरम से निकाल लेंगे, सारा ने कहा। सारा का मशवरा बिल्कुल ठीक था। मैंने अपनी जेब से सेल फ़ोन निकाला और पापा को कॉल करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए कॉल नहीं हो सकती थी। मैंने सेल फ़ोन ऑफ करके जैकेट की जेब में रख दिया। क्या हुआ? जरताशा ने पूछा। यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे। सारा और जरताशा ने अपने अपने सेल फ़ोनों से पापा को कॉल करने की कोशिश की, मगर इनके सेल फ़ोन पर भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है हम भी यहाँ दूसरे मुसाफिरों की तरह भूख प्यास से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे, जरताशा ने कहा। अल्लाह ना करे, सारा ने फ़ौरन कहा। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? तो क्या कहूँ? जरताशा के लहजे में मायूसी थी। मायूसी की बातें नहीं करनी चाहिए, मैंने कहा। खुदा हमारी मदद करेगा और हम इस हरम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। अभी हम थोड़ा आगे ही गए होंगे कि हमें दीवारों पर कालीन लटके हुए नजर आए। न जाने ये कालीन कपड़े या किस चीज़ के बने हुए थे जो अरसा दराज गुजरने के बावजूद अपनी जगह पर कायम और सही हालत में थे। मैंने गौर से देखते हुए कालीन का पर्दा एक तरफ किया तो ये देखकर मेरी आंखें हैरत की शिद्दत से फटने लगीं। दूसरी तरफ एक खूबसूरत कमरा था जहाँ खूबसूरत कालीन, कुर्सियाँ और एक बड़ी मेज़ मौजूद थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। सारा और जरताशा भी कमरे की सजावट देखकर हैरान हो रही थी। शायद ये कमरा मलका नफरेती का था, मैंने कहा, लेकिन मेरी बात का किसी ने कोई जवाब न दिया। मैं इनकी हालत समझ सकता था। मैं खुद भी अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन जाहिर नहीं होने दे रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने हिम्मत हार दी तो जरताशा और सारा तो हिम्मत हारने में एक सेकंड भी देर नहीं लगाएंगे। मैंने पर्दा गिराया और हम आगे बढ़ गए। राहदारी के आखिर पर पहुंचकर हम ठिठक गए, क्योंकि राहदारी के अख्ताम पर एक दरवाज़ा था जो कि बंद था और दरवाजे से कुछ फासले पर जगह जगह लोहे के नेज़े लगे हुए थे, जिसकी वजह से इनसे आगे जाने का रास्ता बंद हो रहा था। हम वापस मुड़े और तेज़ तेज़ मगर फूंक फूंक कर कदम उठाते हुए आगे बढ़ने लगे। मुख्तलिफ राहदारियों में घूमने फिरने के बावजूद जब हमें हरम से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दिया तो मैं भी मायूस होने लगा। जिसने भी ये हरम बनाया है इंतहाई बेवकूफ़ इंसान था। जरताशा की जली कटी आवाज़ सुनाई दी। कैसे? मैंने पूछा। इसे इतनी भूल भुलैया बनाने की क्या ज़रूरत थी कि इंसान अंदर आकर वापस ही ना जा सके? इस दौर में इन लोगों को सारे रास्ते मालूम थे। काश हम यहाँ ना आते, सारा ने कहा। सारा, मेरी बहन, परेशान ना हो। खुदा ने चाहा तो हम जल्दी इस हरम से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे तो आप भी मायूस दिखाई दे रहे हैं भाई। नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ, मैंने कह तो दिया, लेकिन ये सच था कि मैं भी मायूस हो चुका था। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगे। मैं चूँकि सबसे आगे था, इसलिए मैं हर कदम बड़ा फूंक फूंक कर रख रहा था। हम भूल भुलैयों में घूमते हुए वापस इसी राहदारी में आ गए जहाँ पोतानों की लाश पड़ी थी। मगर जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी पोतानों की लाश पर डाली तो एक लर्जा खेज मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। पोतानों की लाश से बेशुमार सांप और बिच्छू चिमटे हुए थे और इसको नोच नोच कर खा रहे थे। ये हैबतनाक मंजर देखकर सारा और जताशा खौफ से कांप उठी। सांपों ने फन उठाकर जब हमारी तरफ देखा तो इनके मुंह से फुनकारें निकलने लगी। हम वापस पलटे और दौड़ते चले गए। भाईजान, अचानक मुझे सारा की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने रुक कर और पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ जरताशा मौजूद नहीं थी। जरताशा! मैंने जरताशा को ऊंची आवाज़ में पुकारा, लेकिन जरताशा ने कोई जवाब न दिया। सारा का चेहरा भी धुआं धुआं हो रहा था। जरताशा, कहाँ हो तुम? लेकिन जरताशा ने कोई जवाब न दिया। मेरे दिल में हवलनाक ख्यालात आने लगे, क्योंकि पोतानो भी इसी तरह गायब हुआ था जिस तरह जरताशा गायब हुई थी। जरताशा! मेरी अपनी आवाज़ राहदारी में गूंज कर वापस आ गई। मैंने टॉर्च की रोशनी में सब जगहों पर देख लिया, लेकिन मुझे जरताशा कहीं भी दिखाई न दी। अनजाने खौफ से मेरा दिल डूबने लगा। मुझे अपने हाथ पांव फूलते हुए महसूस होने लगे। जरताशा मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र थी। मैं इसकी जुदाई एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जरताशा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? मैंने एक बार फिर जरताशा को आवाज़ दी। जरताशा! सारा ने भी इसे आवाज़ दी। मैं पागलों की तरह जरताशा को तलाश करने लगा। मैंने सारा का हाथ थाम लिया था ताकि वो हरम में कहीं गुम ना हो जाए।
مختلف راہداریوں میں گھومتے ہوئے ہم جیسے ہی ایک کمرے میں پہنچے تو وہاں ایک خوفناک منظر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں 4 مشعلیں جل رہی تھیں جن سے کمرہ روشن تھا۔ کمرے کے کونے میں زرتاشا کی آدھی گردن کٹی لاش پڑی تھی اور اس کی گردن سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ میں اور سارا دونوں تیزی سے زرتاشا کی طرف بڑھے۔ میں نے ٹارچ فرش پر رکھ دی اور زرتاشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ زرتاشا، زرتاشا، کس نے تمہارے ساتھ یہ کیا؟ میں نے زرتاشا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن زرتاشا تو مر چکی تھی، بھلا وہ مجھے کیا جواب دیتی؟ سارا کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ وہ خوف سے یوں لرز رہی تھی جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو گیا ہو۔ پھر میں نے زرتاشا کی لاش فرش پر لٹا دی۔ میرا اپنا حال بھی سارا سے مختلف نہ تھا۔ میری زندگی کی ساتھی، میری ہمسفر مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں احرام دیکھنے کے شوق میں یہاں آیا تھا۔ کاش ہم نہ آتے، لیکن یہ کاش صرف کاش ہی رہ گیا۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں تو میں نے بے اختیار چونک کر اور مڑ کر دیکھا تو کمرے کے دروازے پر ایک سیاہ پوش کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سیاہ پوش حبشی نے کالے رنگ کا کپڑا اپنے سر پر اس انداز سے باندھا ہوا تھا جس سے اس کا چہرہ ڈھک گیا تھا اور آنکھیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس پر خون واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سارا خوف سے لرزتی ہوئی میرے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم دونوں کی موت، حبشی نے جواب دیا تو مجھے اپنے جسم میں ایک سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ موت بکواس نہیں کرتی۔ کیا تم نے میری بیوی کو قتل کیا ہے؟ ہاں، میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس حرم میں آئے، اس نے کہا۔ کیوں؟ کیا یہ حرم تمہاری ملکیت ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو۔ اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں تم دونوں کو مارنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے کون بھلا روک سکتا ہے؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گیا تھا کہ پوتانوں کو بھی اسی نے چاقو مار کر ہلاک کیا ہے۔ بھائی، سارا کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی، ڈرو نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے تھام لیا۔ میری نظریں حبشی پر جمی ہوئی تھیں۔ حبشی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر حرم میں ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آنے تھے تو میں اپنے ساتھ کوئی ہتھیار ضرور لے آتا۔ جیسے جیسے حبشی ہماری طرف بڑھ رہا تھا، ہم دونوں بہن بھائی الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے اور پھر ہم دیوار سے جا لگے۔ تم دونوں میرے ہاتھوں مرنے سے نہیں بچ سکتے، حبشی نے کہا، لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دائیں جانب دیوار کی طرف دیکھا تو وہاں 1 فٹ کے فاصلے پر ایک مشعل موجود تھی۔ میں نے فوراً سے لپک کر مشعل اتار لی اور اسے حبشی کے سامنے کر کے لہراتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ورنہ کیا، میں تمہیں اس مشعل سے جلا دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے کہکا لگایا، کوشش کر کے دیکھ لو۔ یہ کہتے ہی حبشی نے خنجر سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں چونکہ اس کی طرف سے ہوشیار تھا اس لیے میں نے مشعل گھماتے ہوئے حبشی کے خنجر والے ہاتھ پر مار دی۔ مشعل حبشی کے خنجر والے ہاتھ پر تو نہ لگی، البتہ وہ چند قدم پیچھے ضرور ہٹ گیا۔ سارا، تم دروازے کی طرف بڑھو، میں اسے دیکھتا ہوں، میں نے سارا سے مخاطب ہو کر کہا تو سارا لرزتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ حبشی نے سارا کو خنجر مارنے کی کوشش کی لیکن میں نے مشعل آگے کر دی جس کی وجہ سے حبشی یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی کرو سارا، میں نے کہا۔ اسی لمحے حبشی نے چیخ مارتے ہوئے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اس کے حملے سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن حبشی کا وار کامیاب ہو گیا۔ اس کا خنجر میرے سیدھے بازو پر لگا تھا جس کی وجہ سے میرے حلق سے ایک دردناک چیخ نکل گئی اور میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ حبشی دوبارہ مجھ پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے مشعل گھما کر اس کے ہاتھ پر مار دی۔ مشعل لگتے ہی حبشی کے ہاتھ سے چاقو نکل کر دور جا گرا۔ وہ چاقو اٹھانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ میں نے اسے زور کا دھکا دے دیا۔ حبشی اچھل کر سینے کے بل فرش پر گر گیا۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا تو وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ حبشی اٹھ کر اور خنجر اٹھا کر ہماری طرف آتا، میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر جلتی ہوئی مشعل حبشی کے لباس پر لگا دی۔ اس نے میری بیوی کو قتل کیا تھا، پھر بھلا میں اسے کیسے زندہ چھوڑ سکتا تھا؟ جیسے ہی میں نے مشعل اس کے لباس پر لگائی تو اس کے لباس نے آگ پکڑ لی اور اس کا لباس سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگا۔ حبشی فرش پر کروٹیں بدل بدل کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے حلق سے دل کو دہلا دینے والی چیخیں نکل رہی تھیں۔ نہ جانے میرے اندر کیسا پارا بھر گیا تھا کہ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر حبشی کا خنجر اٹھایا اور دوڑتے ہوئے حبشی کے پیٹ میں گھسا دیا۔ حبشی کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ تو کمرہ باہر کی راہداری بھی گونج اٹھی تھی۔ میں نے اس کے پیٹ سے چاقو نکال کر دوبارہ اس کے سینے میں دل والی جگہ پر گھسا دیا۔ اس بار حبشی کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ پھر میں نے حبشی کو دھکا دیا تو وہ نڈال ہو کر فرش پر گر پڑا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ میں نے اپنی ٹارچ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالی اور زرتاشا کی لاش اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سارا، دروازے کو کنڈی لگا دو،
سارا نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی حبشی کی دردناک چیخیں بھی مدھم ہو گئیں۔ میں نے سارا کی لاش اپنے کندھے پر ڈالی اور ہم ایک بار پھر بھول بھلائیوں میں بھٹکتے ہوئے حرم سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتے ہوئے مدد مانگ رہا تھا کہ وہ ہمیں بحفاظت اس حرم سے باہر نکال دے۔ شاید وہ وقت قبولیت کا تھا، خدا نے میری فریاد سن لی تھی۔ مختلف راہداریوں سے گھومتے ہوئے ہم اس راہداری میں آ گئے جدھر سے ہم حرم میں داخل ہوئے تھے۔ دروازہ بند تھا، البتہ دروازے میں موجود ایک در سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اور ہم بہن بھائی دروازہ کھول کر حرم سے باہر نکل آئے۔ میں شدید غم سے نڈھال ہو چکا تھا، مجھے سارا نے سہارا دیا ہوا تھا اور ہم لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے ہوئے بالآخر اپنی جیپ تک پہنچ گئے۔ خوف کے شدید تاثرات ابھی تک سارا کے چہرے پر تھے۔ بھائی جان، مجھے بھابھی کی موت کا بے حد دکھ ہے، سارا نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا، میں نے دھیرے سے کہا اور جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ جب ہم انکل نائک کے گھر پہنچے تو پاپا، ماما اور انکل نائک ہمیں اجڑے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ممی اور پاپا زرتاشا کو وہاں نہ پا کر پریشان ہو گئے۔ ابرار، یہ تم دونوں کے لیے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ پاپا نے پوچھا۔ زرتاشا کہاں ہے؟ اس بار امی نے پوچھا۔ اس نے زرتاشا کو قتل کر دیا ہے، میں نے بمشکل کہا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ امی کی حالت خراب ہونے لگی۔ اگر سارا آگے بڑھ کر انہیں سہارا نہ دیتی تو امی فرش پر گر جاتی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاپا حق لائے۔ کس نے زرتاشا کو قتل کیا ہے؟ میں نے حرم میں جانے اور وہاں پیش آنے والے واقعات و حالات بتائے تو امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ وہ زرتاشا کو ایک بہو کی نظر سے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتی تھیں، اس لیے ان سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انکل نائک بھی پتانوں کی موت پر افسردہ تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اگلے روز کی فلائٹ سے ہم پاکستان واپس آ گئے۔ پاپا نے انکل برہان کو بھی اطلاع کر دی تھی اور وہ بھی پہلی فرصت میں فیملی سمیت پاکستان آ گئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد زرتاشا کا جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر دیا گیا۔ آج خونی حرم میں گزرے ہوئے اس واقعے کو 5 سال ہو گئے ہیں، مگر زرتاشا کی یاد آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ حالانکہ امی اور پاپا نے بار بار اصرار کر کے مجھے دوسری شادی کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں زرتاشا کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ تھی دوستو آج کی ایک ہارر سٹوری۔ کائنڈلی لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ ہارر سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔